تفت رک جائیں گی، آواز قدرت آئے گی، یا بنت حبیبی ما التفاتو کے، اے میرے حبیب کی بیٹی کیا بات ہے، رک کیوں گئی؟ ہم نے آپ کے لیے جنت کا حکم دے دیا ہے، تشریف لے جائیے۔ شہزادی کا جواب ہوگا، خدا آج میں اپنی حیثیت دیکھنا چاہتی ہوں۔ آواز قدرت آئے گی، اگر یہ ہے تو ارجعی، جائیے واپس محشر میں، اور وہاں جا کے دیکھیے جس کے دل میں بھی آپ کی یا آپ کی ذریت کی محبت ہو، اس کو پکڑیے لے جائیے بہشت میں۔ یہ مثال میری نہیں ہے، پانچویں امام سے روایت ہے، امام فرماتے ہیں کہ جیسے پرندے خراب دانوں کے بیچ سے اچھے دانے چن لیتی ہیں، ویسے ہی پورے محشر سے فاطمہ اپنے چاہنے والوں کو چن لیں گی، اور اب ان کو لے کے چلیں گی کہاں؟ بہشت تک۔ کہتے ہیں جیسے ہی در بہشت پر پہنچیں اللہ ان لوگوں کے دل میں ڈالے گا رکو، یہ لوگ رک جائیں گے، پھر خود ہی خدا سوال کرے گا، یا احبائی ما التفاتکم، کیا بات ہے تم لوگ کیوں رک گئے؟ تمہارے بارے میں ہم نے فاطمہ کی شفاعت قبول کر لی ہے، تب یہ لوگ نقشے بازی کریں گے، ہے نا، جو فاطمہ کے طفیل میں پاس ہوئے ہیں، ہم نے تمہارے بارے میں فاطمہ کی شفاعت قبول کر لی ہے، تم لوگ کیوں رک گئے، جاؤ جنت میں۔ تو ان کا کہنا ہوگا کہ پالنے والے ہم بھی اپنی حیثیت دیکھنا چاہتے ہیں۔ جیسے یہ کہیں گے ہم اپنی حیثیت دیکھنا چاہتے ہیں، اللہ کی آواز آئے گی تو تم لوگ بھی واپس جاؤ محشر میں، اور جا کے وہاں چھانٹو جس نے بھی تم کو فاطمہ کی محبت میں کھانا کھلایا ہو، جس نے بھی تم کو فاطمہ کی محبت میں لباس دیا ہو، تو ڈھنگ کا کرتے پائجامہ اگر لیجئے گا محمد بھائی 500 روپیہ لگ جائے گا، ہے کہ نہیں؟ ہم تو رکشہ چلاتے ہیں، 300-400 مشکل سے کماتے ہیں، 500 اپنی اولاد کا تو بنوا نہیں سکتے، دوسرے کو کیا ہم 20 جماعت ثانی میں کپڑا دے دیں گے فاطمہ کے نام پر، ہم دوسرے کو کیا کھلا دیں گے، اپنی اولاد کا تو پیٹ بھر نہیں پاتے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے، یعنی جنت پیسے والوں کی ہے؟ کہ بھائی گھبراؤ مت، آگے تو سنو، یہ لوگ جائیں گے، جاؤ دیکھو جس نے بھی تم کو فاطمہ کے نام پہ کھانا کھلایا، فاطمہ کے نام پر لباس دیا ہو، فاطمہ کے نام پر تم کو پانی پلایا ہو، جاؤ اس کا ہاتھ پکڑو اور بہشت میں داخل کر دو۔ اب یہاں پر پانچویں امام نے قسم کھائی ہے، فرماتے ہیں واللہ یا جابر، خدا کی قسم پھر کوئی بچے گا نہیں محشر میں سوائے کافر، منافق اور شاک کے، جس پر بی بی کا کرم نہ ہو جائے۔ مجلس ہو گئی ہے نا، ناؤ پورا بچ گیا۔ اس کے بعد کچھ سمجھ میں، کچھ دماغ میں آیا، ہم لوگ تو 1400 سال کے بعد آئے نا، ہم لوگ تو کتاب پڑھ پڑھ کے یہ جانتے ہیں نا، کیا ان لوگوں نے نہیں دیکھا تھا کہ 6 مہینہ تک رسول اللہ بی بی کے دروازے پہ آ کے جو ہے وہ آئے تطہیر پڑھ کے سلام کر رہے ہیں؟ کیا ان لوگوں کو نہیں پتا تھا؟ اپنے آنکھ سے دیکھ رہے تھے نا ساری عظمت فضیلت، اپنے کان سے سنا ہے نا ساری حدیثیں، تو یہ سب سننے کے بعد آپ کیا کہیں گے ان کو؟ پاگل، دیوانہ، کریک، سیڑھی، کیا کہیے گا؟ اس لیے کہ عقل میں نہیں آتی کہ ایسا کرے گا آدمی سوائے پاگل کے۔ کیوں؟ کہ اس لیے کہ جس بی بی کو تم اپنی نجات کا ذریعہ بنا سکتے تھے، اپنی بخشش کا وسیلہ بنا سکتے تھے، یہ پاگل پن ہی تو ہے کہ چند دن کے اقتدار کی خاطر اس کے دروازے پر آگ، اس کے دروازے پر لکڑی، تو کیا کہیے گا آپ کہ یہ لوگ کیا ہیں؟ 2-3 جملے مصائب کے اور ختم و دعا، خالی آگ لکڑی لے کے آئے تھوڑی، آگ لگا دی۔
کہتے ہیں جب دروازے کا کچھ حصہ جل چکا، اس لیے میں شروع کا پڑھ دیتا ہوں کہ اب ماشاءاللہ مجلسیں ہو رہی ہیں تو آگے اور لوگ پڑھیں گے. جب دروازے کا کچھ حصہ جل چکا تو ایک ملعون آگے بڑھا، آرام آرام سے، آرام آرام سے، ایسا روئیے کہ لگے فاطمہ کی اولاد کے بیچ مجلس ہو رہی ہے. اتنی زور کا دھکا مارا، دروازہ اپنی جگہ سے اکھڑا، آن کے بی بی کے سینے پہ لگا. جزاکم ربکم. تو ایک دیکھیے، ہر بات کتاب میں نہیں ہوتی، کچھ آدمی عقل کا بھی استعمال، جو میں چیز آپ کو سمجھانے جا رہا ہوں. اب ایک منٹ چپ ہو کے سنیے پہلے، پھر روئیے گا انشاءاللہ. پیچھے دیوار ہے، اس کے بعد جناب فاطمہ، اور اب آ کے کیا لگا سینے پہ؟ دروازہ. میں نے نہیں پڑھا ہے کسی کتاب میں، اس لیے کہ ممبر بہت سخت جگہ، ادھر ادھر کی بات نہیں کر سکتا آدمی، لیکن میں نے تو نہیں پڑھا یہ روایت، مگر ایک بہت بڑے عالم دین کا مرثیہ ہے آیت اللہ کمپانی کا، اس کا ایک شعر ہے، وہ میں آپ کو سناتا ہوں. اتنا بڑا عالم بغیر روایت کے یہ شعر نہیں کہے گا. وہ جانتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ وَلَسْتُ أَدْرِي مَا قِصَّةَ الْمِسْمَارِ سَلْ صَدْرَهَا خَزِينَةَ الْأَسْرَارِ. میں کیا بتاؤں تم کو کیل کا قصہ کیا ہے؟ اس سینے سے پوچھو جس سینے میں وہ کیل در آئی ہے. ماشاءاللہ، خدا ان آوازوں پر رحمت نازل فرما. تو اس کا کیا مطلب ہوا اس شعر کا؟ یعنی شاید دروازے میں کوئی کیل تھی، ہاں، اور جب آ کے سینے پہ لگا تو وہ کیل سینے میں در آئی. رکیے دیکھیے، ایک ہوتا ہے کہ جھٹکے میں کوئی چیز لگ گئی اور بس. اب آپ میری طرف دیکھیے، پورے جسم میں سب سے مضبوط کھال یہی ہوتی ہے نا، ایڑی کی. آپ لوگ تو گاؤں کے ہیں، کبھی راہ چلتے ننگے پیر جلوس وغیرہ میں کبھی پیر میں کانٹا دھسا ہے؟ جب آدمی کے کانٹا دھس جاتا ہے پیر زمین پہ نہیں رکھتا، ایڑی اٹھا کے چلتا ہے. ارے پیچھے دیوار، بیچ میں فاطمہ، سامنے سے دروازہ، بی بی کے سینے میں کیل. جزاکم رب. کون بیان کر سکتا ہے کہ شہزادی کو کتنی اذیت ہوئی؟ ہاں، کون پڑھ سکتا ہے؟ بہرحال یہ لوگ گھر میں داخل ہوئے. جیسے ہی آپ دیکھیے، جس کے سینے میں کیل دھسی ہو اس کو درد نہیں ہوگا، اس کو تکلیف نہیں ہوگی، لیکن یہ ہے ولایت کی دفاع. جیسے ہی در و دیوار سے نکل پائیں اپنا درد بھول گئی، اپنا غم بھول گئی، آن کے امیر المومنین کے سامنے سینہ سپر ہو گئی. اب یہاں دو روایتیں ہیں، دیکھتا ہوں ایک پڑھتا ہوں کہ دو.
जैसे ही दर और दीवार के दरमियान से निकल पाई, अपना दर्द भूल के अमीरुल मोमिनीन के सामने सीना सिपर हो गई। एक मलून है जिसका नाम है कुनफुज लानतुल्लाह अलैह, उसके हाथ में कोड़ा था। कोई सोच सकता है इस बदतमीजी को? फिजा में कोड़ा लहराया, इतनी जोर का कोड़ा बीबी के बाजू पे मारा, रिवायत कहती लिपट गया। जज़ाकुम रब्बुकुम। बास कहते हैं कि बीबी का बाजू काला पड़ गया, सियाह, जैसे लोग काला तावीज बांधते हैं, सियाह पड़ गया। बाज ने तो यहाँ तक लिखा है हत्ता का दुमलज, फोड़े टाइप का हो गया था, जख्म, जो शहादत तक ठीक नहीं हुआ। सुनाए आपको, ये जिसने कोड़ा मारा था ना, लानतुल्लाह अलैह, ये बाद में गवर्नर बन गया। दूसरे दौरे हुकूमत में ये हुआ कि जितने गवर्नर हैं सबकी आधी प्रॉपर्टी जब्त हो रही थी, सबकी। कुनफुस को नहीं छेड़ा गया जिसने कोड़ा मारा था। सुलैम इब्न कैस हिलाली एक दिन आए मौला के पास, कहने लगे मौला कुछ सुना आपने? क्या? का सारे गवर्नरों की आधी प्रॉपर्टी जब्त हुई, कुनफुस को नहीं छेड़ा गया। ये सुनते ही मौला रोने लगे। अब सुलैम को अजीब लगा कि इसमें कौन से रोने की बात है। कहा मौला खैर तो? का सुलैम तुमने गौर नहीं किया कुनफुस को ये छूट क्यों दी गई है? का मौला क्यों? का ये उसी कोड़े का शुक्रिया है। या अल्लाह इन आवाजों पर रहमत नाज़िल फरमा। बस मुश्किल से 1 मिनट या 1.5 मिनट, 1 मिनट। ये तो हुई एक रिवायत। दूसरी रिवायत कहती है कि जैसे ही बीबी दरो दीवार के बीच से निकल पाई, आन के मौला के सामने सीना सिपर हो गई। अच्छा देखिए, कुछ मसाइब वो हैं जो मर्द लोग नहीं समझ पाते, इसकी असली तकलीफ औरतें समझ सकती हैं, मर्द नहीं समझ पाएंगे। सुनाऊं, इन सीनों में आग लगाऊं? सुनिए, जैसे ही निकल के आई, अमीर के सामने सीना सिपर हो गई। एक शख्स ने तलवार निकाल ली, तलवार के दस्ते से या नियाम से बीबी के शिकम मुबारक पर इतनी जोर की ज़रब लगाई, शहजादी की चीख निकल पड़ी, या फिज़्ज़तो खुदीनी लक़द सकतत माफी आशाय। फिज़्ज़ा मुझे पकड़ लो, फिज़्ज़ा मुझे सहारा दे दो, फिज़्ज़ा मेरा बच्चा मर गया। मरहूम सैयद एहसान हसन इब्न मरहूम इरशाद हुसैन एक बार सूरह हमद
اور سورہ توحید کی تلاوت فرما کے ایصال ثواب کر دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ۔